والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ طلبہ عزیز، آج ہم گزشتہ سبق کی بقیہ آیات کی تشریح سے اپنے درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ اس آیت کریمہ میں سفر ہجرت کا سبب اور ابتدائی واقعہ مذکور ہے۔ جس کو آپ لوگوں نے مفصل سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہے۔ مختصراً یہ ہے کہ اہل مکہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت حق سے روکنے کی تمام تدبیریں کر لیں اور اس میں ناکام ہو گئے، تو اخیر میں انہوں نے مکہ مکرمہ میں مشورے کے لیے مخصوص جگہ، جس کو دار الندوہ کہتے تھے، آج ہم پنچایتی گھر کہتے ہیں، میں جمع ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کی مختلف صورتوں کے بارے میں مشورہ کیا۔ بعض نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا جائے، بعض لوگوں کی رائے تھی کہ شہر بدر کر دیا جائے، یعنی جلا وطن کر دیا جائے۔ لیکن اخیر میں جس بات پر اتفاق ہوا وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، اور قتل بھی اس طرح کہ اس میں ہر قبیلے کا ایک ایک نمائندہ موجود ہو، تاکہ قتل کرنے والوں سے بدلہ نہ لیا جا سکے۔ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے مطلع فرمایا۔ حکم خداوندی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لٹا دیا اور مٹھی بھر خاک پھینکتے ہوئے باہر نکل آئے۔ گھر کا محاصرہ کیے ہوئے لوگوں کو کچھ پتہ بھی نہ چل سکا۔ ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ سیرت کی کتابوں میں یہ واقعات تفصیل سے موجود ہے۔ بہرحال اس آیت میں اسی واقعے کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ دشمنان اسلام کتنی بھی سازشیں کر لیں، اللہ کی تدبیر کے مقابلے میں ان کی سازشیں ناکام و نامراد ہو کر رہے گی۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اس آیت کریمہ کی تشریح یہ ہے کہ مکہ میں ایک شخص نضر بن حارث نام کا تھا۔ یہ ملک شام وغیرہ کا سفر کرتا تھا۔ وہاں اس نے قیصر و کسریٰ کے اور بعض دوسرے بادشاہوں کے قصے سن رکھے تھے۔ چنانچہ جب قرآن مجید میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور
ان کی قوموں کے واقعات ذکر کیے جاتے تو وہ کہتا کہ یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، ایسی کہانیاں تو ہم بھی سنا سکتے ہیں۔ یہاں اس شخص کا ذکر کیا گیا ہے۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ، ابو جہل کہا کرتا تھا کہ اگر تمہارا لایا ہوا دین حق ہے تو پھر ہم پر کیوں عذاب نہیں آ جاتا، کہ آسمان سے پتھر برس جاتے یا کوئی اور عذاب آ جاتا۔ اسی کا جواب دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جب تک کسی آبادی کے اندر اللہ کا نبی موجود ہوتا ہے اس پر عذاب نازل نہیں کیا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلی اقوام پر بھی عذاب نازل کیے جانے سے پہلے نبی کو حکم دیا گیا کہ وہ وہاں سے ہجرت کر جائیں۔ دوسرے، اللہ تعالیٰ کی ایک سنت یہ ہے کہ جب تک کسی آبادی میں استغفار کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں اس آبادی پر اجتماعی عذاب نازل نہیں ہوتا۔ اور یہاں صورتحال یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں مسلمان بھی موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حضور مغفرت کی التجا کرتے رہتے ہیں۔ نیز حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی مشرکین مکہ غفرانک غفرانک کہا کرتے تھے، یعنی اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی سنت اور فیصلے کی وجہ سے تم پر عذاب نازل نہیں کر رہے ہیں، ورنہ تم تو عذاب کے مستحق ہو ہی، اس لیے کہ تم اللہ کی عبادت کرنے والوں کو مسجد حرام سے روکتے ہو جو کھلا ہوا ظلم ہے، کیونکہ وہ مسجد حرام کے زیادہ مستحق ہیں، اور انہی کو بیت اللہ کا متولی بننے کا حق حاصل ہے۔ یہ عمل خود ان کی روایت کے اعتبار سے بھی ظلم تھا، کیونکہ قریش کسی کو مسجد حرام کی زیارت سے منع نہیں کیا کرتے تھے، لیکن مسلمانوں پر انہوں نے مسجد حرام کا دروازہ بند کر رکھا تھا۔ ایک حدیث پاک میں یہ بات بیان کی گئی ہے، حضرت فضیل بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت فضالہ بن عبید، فضیلہ نہیں، حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب تک اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا رہے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ معلوم ہوا کہ مختلف علاقوں میں جو عذاب آتے رہتے ہیں وہاں استغفار نہ کرنے کو بھی دخل ہوتا ہے۔ آگے آیت کریمہ ہے وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ ہم کر رہے ہیں اس آیت کریمہ کا۔ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ، اور اللہ ان کو کیوں نہ عذاب دیں حالانکہ وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں، باوجود یہ کہ یہ لوگ اس کے متولی نہیں ہیں۔ مسجد حرام کے متولی تو تقوی اختیار کرنے والے لوگ ہیں۔ ان اولیاؤہ الا المتقون ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان میں سے زیادہ تر لوگ اس سے واقف نہیں ہیں۔ وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدية، اور بیت اللہ کے پاس ان کی عبادت تو محض تالیاں پیٹنا اور شور مچانا تھا۔ فذوقوا العذاب بما كنتم تکفرون، بین القوسین اللہ تعالی قیامت میں کہیں گے تو اب اپنے کفر کرنے کا مزہ چکھو۔ اولیاء یہ جمع ہے، واحد ہے ولی، یہاں معنی ہے متولی، ذمہ دار۔ مکاءن مصدر ہے باب نصر، معنی سیٹی بجانا۔ تصدیہ یہ مصدر ہے باب تفعیل، معنی ہے تالی بجانا۔ ما یہ استفہامیہ ہے اور مبتدا ہے، لہم جار مجرور مل کر یہ خبر ہے۔ اللہ اصل میں ہے یہ ان لا، ان حرف ناصب ہے، اسی بنا پر لا يعذبہ یہ فعل منصوب ہے، لا يعذبہ فعل، ہم ضمیر مفعول بہ، اللہ یہ فاعل ہے، واو حالیہ ہے، ہم مبتدا ہے، اور آگے والا جملہ اس کی خبر ہے۔ وما کانو واو حالیہ ہے، ما نافیہ ہے، کانو فعل ناقص ہے اور ہم ضمیر اس کا اسم ہے، اولیاء اس کی خبر ہے، ان نافیہ ہے، اولیاؤہ یہ مبتدا ہے، المتقون یہ خبر ہے، اور الا ادات حصر ہے، حرف حصر ہے۔ ما یہ نافیہ ہے، کان فعل ناقص ہے، صلاتہم اس کا اسم ہے، عند البیت یہ ظرف ہے، اور محذوف شبہ فعل سے متعلق ہے۔ الا یہ ادات حصر ہے، یا آپ حرف استثناء بھی کہہ سکتے ہیں۔ مکاءن و تصدیہ معطوف علیہ مل کر یہ کانا کی خبر ہے۔ فا فصیحہ ہے، ذوقوا فعل امر ہے، انتم ضمیر فاعل،
العذاب یہ مفعول بھی ہے، با یہ سببیہ ہے، اور بما ما یہ موصولہ ہے، باقی ترکیب ظاہر ہے۔ اس آیت کریمہ میں کفار مکہ اور مشرکین مکہ کی عبادت کا طریقہ بتایا گیا کہ ان کی عبادت کا طریقہ یہ تھا کہ وہ بیت اللہ کے پاس سیٹیاں بجاتے تھے اور تالیاں بجاتے تھے، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ ہر زمانے میں اکثر مشرک اور دین حق سے ہٹی ہوئی قوموں کا طریقہ عبادت یہی رہا ہے۔ گانا بجانا، اچھلنا کودنا، رنگ پھینکنا، آتش بازیاں کرنا۔ اگر مسلمان مذہب کے نام پر اس طرح کے رسمی کام کریں تو کافروں سے مشابہت کی وجہ سے یہ بھی سخت گناہ ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، اور یہ بھی اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ افسوس کہ مسلمانوں نے بھی غیر مسلموں کو دیکھا دیکھی، قوالی، گانا بجانا، سبز رنگ پھینکنا، قمقموں اور روشنیوں سے گھروں اور بازاروں کو آراستہ کرنا وغیرہ شروع کر دیا ہے۔ یہ دین کے نام پر بے دینی اور نیکی کے جذبے سے گناہ کا ارتکاب کرنا ہے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما۔